جو ایف کا انسیڈنٹ ہے اور جو ریلیونٹ آیا تھا یہ آپ کو لازمی طور پر کوڈ کرنی ہے. یہ جب آپ کوڈ کریں گے تو آپ اپنے آنسر کو کافی حد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس, السلام علیکم. اگین I welcome you all in O-Level Islamiyat exam preparation series. I hope you all must have watched previous videos which were related to question number 1, 2, 3 and 4, and today I am going to guide you in this video about question number 5. Remember, there is no shortcut to achieve high grades. So whether you are appearing for Islamiyat, Pak Studies or Urdu or any other subject, so you have to prepare and you have to take some measures, some important measures if you really want to achieve high grades. But important thing is your direction must be right. Okay, so those people, those trainers or those students who guide you, who tell you some shortcuts for achieving high grades, so basically they misguide you. ٹھیک, تو یہ بات ذہن میں رہے کہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. ہاں, دوسری طرف یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ایگزامس میں ہائی گریڈس اچیو کرنے کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے. اوکے, بیکاز سم اسٹوڈنٹس دے ٹرائی دیئر ایٹ موسٹ, دے پٹ دیئر میگزیمم ایفرٹ, اسٹل دے فیل ٹو اچیو ہائی گریڈس. تو ہم ان ویڈیوز میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کرتے جا رہے ہیں, اور آپ ان تمام اسٹیپس کو جب فالو کریں گے تو انشاءاللہ by the end of all these videos you will be able to learn a lot, and انشاءاللہ آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ آپ جو آپ کے ڈیزائرڈ گریڈس ہیں, ہائی گریڈس, انشاءاللہ آپ وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہوں گے. ٹھیک, تو امپورٹنٹ ٹپس بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے جا رہے ہیں. تو شروع میں امپورٹنٹ ٹپ آپ کو میں یہی دینا چاہوں گا کہ اپنے پیپر کی جو آپ کی پریپریشن ہے اس کو اچھی طرح سے پلان کریں. ٹھیک, اور پلان کرنے کا کے بہت سے طریقے ہیں, وہ آہستہ آہستہ ہم ڈسکس کرتے جا رہے ہیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کو ڈیوائڈ کر دیجیے. ٹھیک ہے, تو 5 کویشچنز ہیں, تو ان 5 کویشچنز کی پریپریشن کے الگ الگ طریقے ہیں, اور ان سب میں کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں. تو وہ ہم ساری چیزیں ان ویڈیوز میں ڈسکس کرتے جا رہے ہیں. تو ان ویڈیوز کو غور سے دیکھیے, اور جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. سو ہوپ فلی آپ کو یہ چیزیں جب سمجھ میں آ جائیں گی تو آپ کے لیے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک, سو لیٹس موو ٹو now some important questions related to paper 1, and they are basically from First Islamic Community. I hope all of you are well aware of the fact that First Islamic Community include Mothers of the Faithful, and then 10 blessed companions, okay, and then we have scribes, and then we have important personalities, means during the lifetime of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then we have descendants of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then we have to some extent the chapter of Imamat is also part of your syllabus and included in First Islamic Community. تو بیسیکلی یہ بہت زیادہ پرسنالٹیز ہو جاتی ہیں. اگر ان کو ہم ٹوٹل کاؤنٹ کریں تو دے آر اوور 50 پرسنالٹیز. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کویشچن کا کیا کیا جائے. بہت سارے اسٹوڈنٹس پہلے سے ہی یہ مائنڈ بنا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ اٹس بیٹر ٹو لیو اٹ ان آپشن. although this no compulsory question is set from First Islamic Community.
however it does not mean کہ آپ اس کو چھوڑنے کے لیے پہلے سے ہی مائنڈ سیٹ کر لیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ پھر وہی کام کر رہے ہوں گے جس کو ہم شروع میں ہم نے ڈسکس کیا کہ یو آر بیسیکلی آپٹنگ شارٹ کٹ. شارٹ کٹ وہ اسٹوڈنٹس آپٹ کریں کہ جو 1 مہینے یا 2 مہینے میں پریپریشن کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ 2 سال یا 3 سال میں اسلامیات کا سلیبس 2 سال سے 3 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں اور آپ کی پریپریشن جو ہے نا وہ چلتی آ رہی ہے، تو اس طرح کا کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، بیکاز دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ اٹس رسکی. اوکے، سم ٹائمز کویشچن نمبر 3 اور 4 ان دونوں میں سے کوئی ایک کویشچن اتنا مشکل آ جاتا ہے یا سم ٹائم وہ اتنا لیندی ہوتا ہے کہ وہ کویشچن اٹیمپٹ کرنا آپ کے لیے یا تو مشکل ہوتا ہے، یا پھر اگر آپ وہ کویشچن اٹیمپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ وہ لیندی اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں بچتا اور آپ اپنا وہ کویشچن پراپرلی مینیج نہیں کر پاتے. دوسری طرف یہ بھی پاسبل ہے کہ اسی وقت فرسٹ اسلامک کمیونٹی میں سے جو کویشچن ہو وہ کمپیریٹیولی بہت ایزی ہو اور آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہو. تو اگر آپ پہلے سے ہی اس کو چھوڑنے کا پلان مائنڈ بنا لیں گے اور پریپریشن کریں گے ہی نہیں، تو لیٹس سے کہ اگر وہاں کویشچن ایگزام میں بہت ایزی آ جائے فرسٹ اسلامک کمیونٹی میں سے، اور لائف آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کویشچن اگر ڈیفیکلٹ آ جائے، تو پھر آپ کے پاس آپشن نہیں بچے گا. پھر آپ کی حسرت تو ہوگی کہ میں یہ کویشچن کر لوں، یہ بہت ایزی ہے. لیکن اگر آپ نے بالکل ہی پریپریشن نہیں کی اور ایزی بھی اگر آپ کو لگے اور پھر بھی آپ نے اٹیمپٹ کر بھی لیا کسی طرح سے، تو آپ اس کو پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، سو ریممبر دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ پریپریشن کریں فرسٹ اسلامک کمیونٹی کی. اس کو پہلے سے آپشنل کویشچن کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں، پہلے سے یہ مائنڈ نہیں بنائیں کہ میں نے یہ کویشچن نہیں کرنا یا میں نے اس کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس پیپر آ جائے ایگزام پیپر، تو اس وقت آپ مائنڈ بنائیں، اپنے سارے کویشچن نمبر 3 4 اور 5 کو اچھی طرح سے دیکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ کیا فرسٹ اسلامک کمیونٹی کا کویشچن مجھے کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے. ٹھیک، تو دس امپورٹنٹ اسپیکٹ اور یہ جو میں نے آپ کو ٹپ دی ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اور پلیز پلیز اس فرسٹ اسلامک کمیونٹی کو مکمل طور پر اگنور نہیں کیجیے. ہاں، آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور ابھی ہم کویشچن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. نارملی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدرز آف دی فیتھ فل، تو ایٹ لیسٹ شروع کی جو 4 5 مدرز آف دی فیتھ فل ہیں ان کو آپ کو لازمی طور پر کرنا چاہیے. اسی طرح سے اف یو ٹاک اباؤٹ رائٹلی گائیڈڈ کیلفس، تو رائٹلی گائیڈڈ کیلفس میں سے عشرہ مبشرہ، تو عشرہ مبشرہ میں سے جو 4 ہیں رائٹلی گائیڈڈ کیلفس، وہ تو آپ ویسے بھی پیپر 2 کے لیے بھی اس کی پریپریشن کرنی ہی ہے آپ کو. تو جو رائٹلی گائیڈڈ کیلفس ہیں ان کی تو آپ کو پریپریشن کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی ایٹ لیسٹ آپ کو 4 اور کر لینے چاہیے. ٹھیک ہے نا، حضرت طلحہ ہو گئے، حضرت زبیر ہو گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کی جو بایوگرافیز ہیں، ان کی سروسز ہیں، وہ آپ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اینڈ دین فیو امپورٹنٹ پرسنالٹیز لائک حضرت حمزہ، ابو سفیان، ٹھیک، اور اسی طرح سے ابو ہریرہ ہو گئے، اس طرح سے حضرت ابو طالب ہو گئے. ٹھیک ہے، اسامہ بن زید ہو گئے. تو 4 to 5 امپورٹنٹ پرسنالٹیز بھی آپ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اسکرائبس کے بارے میں آپ کے پاس بیسک نالج ہونی چاہیے، اور 2 3 کے بارے میں لائک حضرت زید بن ثابت، ابی بن کعب، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں آپ کے پاس بیسک جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ڈسینڈنٹس میں سے بھی کویشچنز آتے رہے ہیں، ڈاٹرز آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کویشچنز آئے ہیں، وہ بھی ہم ایک کویشچن یہاں پہ ڈسکس کریں گے. امام حسن اور امام حسین، دے آر آلسو امپورٹنٹ، ان کے بارے میں بھی کویشچن پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایٹ لیسٹ فرسٹ اسلامک کمیونٹی کے اگر آپ سارا نہیں کرنا چاہ رہے، تو یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پرسنالٹیز ہائی لائٹ کی ہیں ان کو آپ ضرور کیجیے. مدرز آف دی فیتھ فل میں سے بھی ایٹ لیسٹ 6 7 مدرز آف دی فیتھ فل کو آپ ضرور ان کے بارے میں اپنا جو بھی ان کی بایوگرافیز ہے وہ آپ کی نالج میں ہونی چاہیے، اور بیسک فیکٹس. ٹھیک، so let's move ahead. Today first question we have from winter 15, and the same question was asked in winter 11 as well, so repeated this question was repeated after 4 years. First it was asked in winter 11 and then winter 15. Write about the life of Hazrat Aisha during the Prophet's lifetime.
دیکھیے ویسے تو یہ کویشچن آسان ہے، لیکن اس میں جو کی ورڈز ہیں تو ان کی ورڈز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو اب کی ورڈز یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے، دے آر پروفٹس لائف ٹائم، ٹھیک ہے نا. تو آپ سے جب وہ یہ پوچھا جا رہا ہے نا کہ پروفٹس لائف ٹائم، اگر آپ سے یہاں پہ جنرلی ایک بات پوچھی جا رہی ہوتی کہ رائٹ اباؤٹ دی لائف آف حضرت عائشہ، تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے تھے. لیکن یہاں پہ خاص طور پر حضرت عائشہ کی لائف کے بارے میں کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کچھ بھی ہوا حضرت عائشہ کی لائف کے حوالے سے وہ آپ نے لکھنا ہے. تو حضرت عائشہ کی جب ہم بک میں جنرلی پڑھتے ہیں تو بہت کچھ ان کی چونکہ انہوں نے زندگی کا بہت حصہ، ٹھیک ہے نا، مور دین 40 ایئرس شی اسپینڈ آفٹر سیڈ ڈیمائس آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بہت کچھ وہاں پہ آپ کو ملتا ہے. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کویشچن میں وہ ساری چیزیں لکھ لیں، ٹھیک. تو کویشچن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. بظاہر یہ کویشچن آسان بھی ہے، لیکن تھوڑا سا اس حوالے سے مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو حضرت عائشہ کی ان چیزوں کے حوالے سے تو معلومات ہیں جو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ ہولی پروفٹ کے لائف میں کیا ہوئے معاملات، اور وہاں اس کے حوالے سے اگر زیادہ ڈیٹیل آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کویشچن کو آپ زیادہ بہتر طریقے سے نہیں کر پائیں گے، ٹھیک. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، فرسٹ ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو بریفلی انٹروڈیوس اباؤٹ حضرت عائشہ اینڈ دین پیرنٹس حضرت ابوبکر، ٹرائب قریش، ٹھیک ہے نا، برتھ کے حوالے سے یہ ساری چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہے. اینڈ دین یو نیڈ ٹو رائٹ بریف ڈیٹیل اباؤٹ ہر میرج، ہاؤ آفٹر دی ڈیتھ آف حضرت خدیجہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میرڈ حضرت سودا اینڈ دین حضرت عائشہ. یہ بات ہے تقریباً مکی لائف کی. اس وقت نکاح ہو گیا تھا اور رخصتی بعد میں پھر آپ جانتے ہیں کہ دی میرج واز سولمنائزڈ آفٹر مائگریشن ٹو یسرب. And then her role in battles like in she participated in battle of Uhud as nurse, definitely not physically. نرسنگ کی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود جو تھے آپ جانتے ہیں کہ زخمی ہو گئے تھے، تو آپ کی بھی کیئر کی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لک آفٹر کیا، اور بھی جو کچھ زخمی تھے. تو یہ رول آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے. بدر میں تو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں تھا، ٹرینچ میں بھی سچویشن ذرا ڈفرینٹ تھی. اور پھر ابھی ہم آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ مختلف جگہ جیسے ایکسپیڈیشن آف بنو مستلق تھا تو اس میں بھی آپ گئی، اور ڈیفینیٹلی وہاں یہ الگ بات ہے کہ سچ آپ کا رول بیٹلز کے حوالے سے تو نہیں تھا، لیکن ایک اور امپورٹنٹ واقعہ چونکہ وہاں پہ ہوا اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور یہ آپ کو مینشن کرنا چاہیے. اینڈ دین ہر کیننس ان لرننگ ہولی قرآن اینڈ سننا، اس چیز کو آپ خاص طور پہ مینشن کریں گے کہ ہولی حضرت عائشہ بہت زیادہ انرجیٹک تھی، انتھوزیسٹک تھی قرآن اور حدیث کو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے میں، اور یہی وجہ تھی کہ بعد میں پھر آپ اس پوزیشن میں آئیں کہ آپ نے آگے اس کو پھر کمیونیکیٹ کیا پراپرلی. دین یو نیڈ ٹو مینشن دی انسیڈنٹ آف عفق، ٹھیک، وہ انسیڈنٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں، اوکے. اینڈ دین یو نیڈ ٹو مینشن آیا 11 and 12 of Surah Nur, which in fact talk about حضرت عائشہ's chastity. جس طرح incident of ifk اور یہ دونوں both of them they are important for this question. اور پھر آخر میں آپ مینشن کریں گے کہ کیسے ڈیورنگ لاسٹ ڈیز آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہولی پروفٹ ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو ود ہر، باقی جتنی بھی ان کی وائفس تھی ان سے پرمیشن لے کر، اور پھر مستقل جو کچھ آخری دن تھے آپ حضرت عائشہ کے پاس ہی رہے. اینڈ دین شی اسپینڈ ہر ریمیننگ لائف ان دی سیم اپارٹمنٹ. یہ حضرت عائشہ پھر باقی جتنی لائف تھی وہ اسی جگہ کافی ٹائم انہوں نے وہاں گزارا، اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریو بھی وہیں رہی، اور وہیں حضرت عائشہ بھی کافی ٹائم تک وہاں رہتی رہی. اچھا، اب آپ نے کیا مینشن کرنا ہے، انسیڈنٹ آف عفق. تو انسیڈنٹ آف عفق کیا ہے، یہ آپ کے سامنے سارا آپ کو انسیڈنٹ نظر آ رہا ہے. سو دس از انسیڈنٹ آف، دس از نون ایز انسیڈنٹ آف عفق. تو ہوا یہی تھا کہ ان 6 ایج دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیسائیڈڈ ٹو گو فار ایکسپیڈیشن آف بنو مستلق. تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہولی پروفٹ کے ساتھ تھی. بہرحال وہ اپنا جو ایکسپیڈیشن تھا اس کے ایونٹ تو ایک طرف، لیکن ہمارے لیے بھی جو ریلیونٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا وہاں پہ نیکلس گم ہو گیا تھا. تو حضرت عائشہ وہ نیکلس ڈھونڈنے کے لیے جب بڑھی آگے تو وہ ڈھونڈتے تھوڑا سا آگے چلے گئے، اور اتنی دیر میں جو تھا وہ کاروان جو تھا وہ واپس چل پڑا.
کیونکہ ایکسپیڈیشن وہاں پر ختم ہو گیا تھا. تو حضرت عائشہ کا جو کیمل تھا وہ کیمل مطلب اس کے اوپر ایک خودہ تھا اور حضرت عائشہ عام طور پر اس کے اندر بیٹھ جاتی تھی. تو حضرت عائشہ کو جو لے کے جانے والے جو غلام ہوتے تھے، جو اس وقت لوگ تھے، تو وہ انہوں نے محسوس نہیں کیا اینڈ دے تھاٹ کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں کیمل پہ، حالانکہ حضرت عائشہ وہاں نہیں تھی. تو وہ کیمل کو خالی لے گئے. حضرت عائشہ جب واپس آئی اپنی جگہ پہ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کا کیمل بھی نہیں ہے اور باقی بھی تمام لوگ جا چکے ہیں. تو بہرحال یہ ایک پریشان کن صورتحال تھی. اس میں حضرت عائشہ کچھ دیر تو پریشان رہی، پھر اس کے بعد وہیں اسی جگہ پر بیٹھ گئی، یہ سوچ کر کے جیسے ہی انہیں اندازہ ہوگا تو وہ واپس آئیں گے اور مجھے یہاں سے لے کے جائیں گے. مین وائل یہ ہوا کہ دیر واز اے کمپینین اینڈ ہز نیم واز صفوان بن معطل. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، یہ صفوان بن معطل کا نام جو ہے نا یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو صفوان بن معطل ان کا کام یہ تھا کہ یہ عام طور پر پیچھے رہتے تھے اور کوئی بھی چیزیں جیسے قافلے میں سے کچھ رہ جاتی تھی، کسی کی گر جاتی تھی، تو ان چیزوں کو اکٹھا کر کے واپس پھر سب سے آخر میں وہ لے کر آتے تھے. تو وہ یہ چیزیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے کچھ جو چیزیں پڑی ہوئی تھی ان کو لے کر جا رہے تھے. تو اسی درمیان میں ان کی نظر حضرت عائشہ پہ پڑی. تو حضرت عائشہ نقاب میں تھی، لیکن حضرت صفوان جو تھے انہوں نے کم عمری میں بھی حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا. تو بہرحال وہ انہوں نے پہچان لیا اور حضرت عائشہ کے پاس اونٹ بٹھایا اور حضرت عائشہ سے کہا کہ پلیز آپ بیٹھ جائیے. تو حضرت عائشہ جو تھی وہ اس اونٹ پر بیٹھ گئی اور پھر وہ خاموشی سے حضرت عائشہ کو واپس لے آئے. نیکسٹ جو ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمز جو تھے انہوں نے اسٹے کیا ہوا تھا آگے. تو وہاں جب پہنچے ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا وہاں پہ آرمی رکی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے یہ ان کو وہاں تک لے جانے میں کامیاب ہوئے اور کوئی پرابلم نہیں ہوئی. لیکن پرابلم اس کے بعد اسٹارٹ ہوئی، جو پھر یہ ہوا کہ جیسے ہی حضرت عائشہ وہاں پہنچی تو عبداللہ بن ابی اور اس کے جو لوگ تھے انہوں نے اس واقعے کو جو ہے نا غلط انداز میں پیش کرنا شروع کر دیا اور حضرت عائشہ پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ اور یہ صفوان بن معطل جو ہے نا یہ جان بوجھ کر پیچھے رکے تھے. اور پھر اس واقعے کو پتہ نہیں کیا کیا غلط رنگ انہوں نے دینا شروع کیا اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر، ان کے کریکٹر پر الفاظ یا جو ہے نا مطلب الٹے سیدھے الزامات لگانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے، سو ان شارٹ دے اسکینڈلائزڈ حضرت عائشہ. اور مقصد یہ تھا کہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے، کیونکہ ہولی پرافٹ کی حضرت عائشہ کیا تھی؟ وائف تھی. ٹھیک ہے، سو دس از ہاؤ دی انسیڈنٹ ڈیولپڈ. اور کچھ اور جو لوگ تھے نادانی میں وہ بھی شامل ہو گئے اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جتنے منہ اتنی باتیں. ہپوکریٹس نے تو اس کو بہت زیادہ مطلب پروپیگنڈا کیا اور کچھ جو سادہ مسلمان تھے وہ بھی غلط فہمی میں اس پروپیگنڈا میں شامل ہو گئے. ٹھیک، سو دیٹ از نون ایز انسیڈنٹ آف عفق. عفق کہتے ہیں الزام لگانے کو، بہتان لگانے کو. تو قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کو مینشن کیا کہ حاذا عفق مبین، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال قرآن مجید کی آیت سورہ نور کی آیت نمبر 11 اور 12 نازل کی اور اس میں ان لوگوں کو کنڈیم کیا جنہوں نے حضرت عائشہ پر اس طرح کا الزام لگایا اور اس الزام کو کسی بھی حوالے سے آگے بڑھانے کی کوشش کی یا اس کو صحیح تسلیم کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاذا عفق مبین، جیسے ہی آپ نے سنا تو اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے اور اس کے اوپر آپ کو یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جنہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے بہت غلط کیا اینڈ دے ول ہیو ٹو فیس سیویئر پنشمنٹ آن دی ڈے آف ججمنٹ. ٹھیک ہے، سو دیز آیات they are important because they highlight the you can say chastity of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ٹپ یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھیں، یہ جو عفق کا انسیڈنٹ ہے اور جو ریلیونٹ آیا تھا یہ آپ کو لازمی طور پر کوڈ کرنی ہے. یہ جب آپ کوڈ کریں گے تو آپ اپنے آنسر کو کافی حد تک جو ہے نا بیلنس بنا لیں گے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو رول ہے وہ کیونکہ بہت زیادہ اس میں ہمارے ہولی پرافٹ کی لائف میں مزید جو ہمیں نظر نہیں آتا، تو اسی لیے آپ عفق والے واقعے کو مینشن کریں گے اور ساتھ ہی قرآن مجید کی سورہ نور کی دونوں آیتوں کو بھی کوڈ کریں گے اور اس کے بعد بریفلی پھر بتائیں گے جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ڈسکس کیا کہ کیسے آخری دنوں میں حضرت عائشہ کا رول کس طرح سے رہا. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہولی پرافٹ جو تھے وہ حضرت عائشہ کے ہی اپارٹمنٹ میں تھے اور وہیں آپ نے پورا ایک ہفتہ گزارا، حضرت عائشہ کے ساتھ مستقل رہے اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی حضرت عائشہ کے ساتھ ہی تھے آپ.
تو اس طرح سے آپ اپنے آنسر کو کنکلوڈ کریں گے. ٹھیک. سو دس از ہاؤ یو کین پریپیئر فار دس اور سچ ٹائپ آف کویشچن. تو کسی بھی حوالے سے اگر حضرت ختیجہ کا پوچھا جاتا ہے کہ ہولی پروفٹ کی لائف میں کیا رول تھا, یا حضرت ابو بکر کا, یا کسی اور کا, تو پھر اس اینگل سے آپ نے کویشچن کو اٹیمپٹ کرنا ہے, جنرلی نہیں لکھنا. کویشچن کو ایڈریس کرنا امپورٹنٹ ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ جانتے ہیں بس وہ سارا لکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. تو اپنے آنسرز اس طرح سے بھی ابھی سے پریپریشن آپ شروع کریں کہ بہت سارے ایسے کویشچنس کہ جس میں صرف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہو کہ وہاں کسی کمپینین کا یا مدرس آف دی فیتھ فل کی لائف کس طرح سے رہی, ان کا کیا رول رہا, سروسز رہی. تو اس اینگل سے بھی آپ نے پریپریشن کرنی ہے, صرف جنرلی ساری چیزوں کو نہیں دیکھنا. اچھا, اس کے ہم پارٹ بی کی طرف جاتے ہیں. پارٹ بی ہمارے پاس حضرت عائشہ از اے رول ماڈل فار مسلم ویمن اراؤنڈ دی ورلڈ, سے ویدر یو ایگری اور ڈس ایگری ود دس اسٹیٹمنٹ, گیونگ ریزنس فار یور آنسر. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ پہلے یہ بتائیں گے یس شی از نو ڈاؤٹ شی از اے رول ماڈل, اور پھر آگے آپ اس کو لے کے چلیں گے کہ شی ڈیڈیکیٹڈ ہر ہول لائف ٹو کمفرٹ دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اینڈ دین شی واز کمیٹڈ ٹو لرن, and then not only learned, then she imparted knowledge, and she remained chaste and pious. She worked hard for righteousness. And then what you need to write, then now you need to relate these important information by saying that today's Muslim women, they should support and obey their husbands. Okay, they should not disobey their husbands. It is important what they what is this is what they can learn from the character and attitude of Hazrat Aisha Siddiqa. They should remain chaste and righteous. Okay, ان کا کریکٹر اسٹرانگ ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اس کے اوپر کوئی غلط بات نہیں کر سکے, اور وہ کوئی غلط راستے کی طرف ان کو نہیں جانا چاہیے. رائچیسنس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح حضرت عائشہ نے کیا. دے شوڈ آلسو فوکس آن ایکوائرنگ اینڈ شیئرنگ نالج. ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹ جو تھا یہ اوپر جس طرح سے نظر آیا کہ حضرت عائشہ نے بہت زیادہ کام اس کے اوپر کیا کہ آپ نے نالج جو تھی وہ حاصل کی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایکوائرنگ نالج کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے, اور اس کے بعد پھر صرف یہاں تک نہیں بلکہ امپارٹنگ اینڈ شیئرنگ نالج, کیونکہ حضرت عائشہ نے پھر بہت زیادہ آگے جو کام کیا ہولی پروفٹ کی وفات کے بعد, آلموسٹ مور دین 2000 احادیث ور نریٹڈ بائی ہر, اور فقہ میں بھی آپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. So they should not be panic in testing times. This is also very important. کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے ٹیسٹنگ ٹائم تھا جب ان کے اوپر الزام لگایا گیا, لیکن اس وقت انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا, اینڈ شی ڈڈ ناٹ گیٹ پینک, شی ریمین پیشنٹ. سو مسلم ویمن ٹوڈے واٹ دے لرن, دے نیڈ ٹو بی پیشنٹ اینڈ دے شوڈ ناٹ بی پینک ان ٹیسٹنگ ٹائم. تو ٹپ اس حوالے سے یہاں پر اس کویشچن کے حوالے سے یہ ہے کہ یو مسٹ ریلیٹ دی ایٹریبیوٹس کلیئرلی. ریلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے یہ جس طرح سے یہ پہلا, پھر اس کے بعد یہ دوسرا, پھر اس کے بعد تیسرا, یہ چوتھا, ٹھیک ہے نا, یہ 4 پوائنٹس آپ مینشن کریں گے حضرت عائشہ کے حوالے سے, اور اس کے بعد پھر ان کو ریلیٹ کریں گے آج کل کی خواتین کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ اپنے آنسر کو بہتر طریقے سے ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. اٹ ول شو یور انڈرسٹینڈنگ اینڈ نالج بوتھ, کہ کس طرح سے آپ جانتے بھی ہیں کہ حضرت عائشہ کا کریکٹر کس طرح سے تھا, وہ رول ماڈل ہیں تو کس طرح سے ہیں, اور پھر آج کل کس طرح سے ان چیزوں کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے خواتین کو, تاکہ وہ اپنے معاملات بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکیں. ٹھیک. سو دس از ہاؤ یو کین ڈیولپ دی آنسر آف دس کویشچن. نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے, دس از فرام ونٹر 15. رائٹ اباؤٹ دی لائفس آف دی پروفٹس انکل حضرت حمزہ اینڈ ابو سفیان. دس از آلسو امپورٹنٹ کویشچن. حضرت حمزہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو شروع میں آپ حضرت حمزہ کے حوالے سے ڈیٹیل لکھیں گے. اچھا دیکھیں, اس طرح کے کویشچن جب آ جائیں تو یہ دیکھیں تھوڑا لیندی کویشچن ہے, تو ایسے کویشچن کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کویشچن نمبر 3 اور 4 اتنے لیندی نہیں ہیں تو یہ کویشچن اگرچہ آپ کو آتا ہو لیکن اس میں تھوڑا لکھنا زیادہ پڑے گا آپ کو. تو اگر آپ کو کویشچن نمبر 3 اور 4 میں کسی ایک اسپیکٹ کو وہاں پہ پوچھا گیا ہے تو پھر آپ یہاں پہ اس کو کر لیجیے. لیکن اگر کویشچن نمبر 4 میں فار ایگزامپل آپ کو کہا گیا کہ بیٹل آف ٹرینچ اور حنین دونوں کے بارے میں لکھیں, اور 5 میں کہا گیا کہ حضرت حمزہ اور ابو سفیان کے بارے میں لکھیں, اور آپ کو دونوں آتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ٹرینچ اور حنین میں لکھنے آپ کو بہت زیادہ لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کوٹیشن بھی بہت دینی پڑیں گی, تب جا کے آپ مارکس گین کریں گے. تو یہاں کمپیریٹیولی آپ کے پاس تھوڑا سا
کمپیریزن میں اگر ہم جائیں تو اگر آل دو پرسنالٹیز دو ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کمپیریٹیولی تھوڑا کم لکھنا پڑے گا. سو لینتھ آف دی آنسر آلسو میٹر, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ ٹائم مینیج نہیں کر پاتے. تو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کو آنسر آتا ہے, کہ بہت سے اسٹوڈنٹس میں دیکھتا ہوں کہ دے اسٹارٹ دیئر پیپر ویل بٹ دے فیل ٹو فنش اٹ. کچھ آخر میں آخری کویشچن جو ہے نا وہ 10 مارکس کا ہی آدھا کر پاتے ہیں کہ وہ ٹائم کمپلیٹ ہو جاتا ہے, یا کچھ یہ کہ وہ 4 مارکس کا کویشچن چھوڑ دیتے ہیں, اور چھوڑ نہیں دیتے, آتا ہے ان کو بٹ دے فیل ٹو اٹیمپٹ اٹ. تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو مینیج یور ٹائم, اور ٹائم مینیج کرنے کا کیا ہے طریقہ کہ آپ کویشچن پیپر کو اچھی طرح سے پڑھیے, اور اس میں یہ دیکھیے کہ کچھ جو کویشچنز ایسے ہیں جو زیادہ لیندی ہیں تو ان کو اگر آپ اسکپ کر سکتے ہیں تو اسکپ کر دیجیے, یا پھر یہ کہ ان کو کسی بھی صورت میں 22 سے لے کر 23 یا 24 منٹ سے زیادہ کسی ایک کویشچن کو ٹائم نہیں دیں. ٹائم مینجمنٹ پہ بھی انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے. تو دس از ایکولی امپورٹنٹ, پریپریشن کا پارٹ ہے ٹائم مینجمنٹ اسلامیات کے پیپر میں خاص طور پہ, بیکاز ان 90 منٹس یو نیڈ ٹو اٹیمپٹ 4 کویشچنس اینڈ یو نیڈ ٹو رائٹ آلموسٹ 15 to 16 pages. So this is not an easy task, and you have to practice and you have to think about how to manage your time, okay, and then inshallah you will be able to achieve high grades. حضرت حمزہ, آپ بیسک انفارمیشن جو حضرت حمزہ سے ریلیٹڈ ہے ظاہر ہے کہ وہ ساری آپ انکلوڈ کریں گے, کس طرح سے میٹرن انکل تھے, کزن تھے, اور پھر اسلام کا نوٹس نہیں لیا کیونکہ مختلف چیزوں میں جو تھے وہ بزی تھے. پھر اب بات آتی ہے مدنی لائف کی, تو وہاں پہ بیٹل آف بدر میں آپ کا رول امپورٹنٹ تھا, ٹھیک ہے, اور پھر احد میں آپ نے دیکھا کہ اس میں بدر میں ہی عتبہ کو قتل کیا حضرت حمزہ نے, اور ان دی اینڈ پھر احد میں بہت بہادری دکھانے کے بعد دین ہی واز کلڈ بائی مارٹرڈ بائی وحشی سلیو آف جبیر بن مطعم اپوائنٹڈ بائی ہندا, تو ڈاٹر آف عتبہ, ٹھیک ہے, اینڈ واز گیون دی ٹائٹل چیف آف دی مارٹرز. تو ابھی دیکھیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ سارے کے سارے یہ فیکٹس ہوتے ہیں, سو دے آر امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایسی جنرل باتیں ساری کی ساری لکھتے جائیں گے نا تو اس کا فائدہ نہیں ہے. اس طرح کے کویشچن میں یہ جتنے بھی نیمز ہیں, یہ دیکھیں یہ جتنی یہ ڈیٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ جو فیکٹس ہیں دے آر امپورٹنٹ, تو ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں, لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہی واز کمپینین آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ہی واز پائس, ہی واز رائچیس, ہی واز بریو. تو اگر یہ جنرل ایٹریبیوٹس آپ لکھیں گے اور ان جو اسپیسیفک چیزیں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں گے تو فرسٹ اسلامک کمیونٹی کے کویشچن میں پھر آپ ہائی مارکس نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. سو یو مسٹ ریممبر اٹ. اچھا جی, اس کے بعد ابو سفیان کے بارے میں کہ زیادہ تر جو ان کا رول تھا بہرحال ابو سفیان کا مکہ کانکویسٹ, مکہ سے پہلے چونکہ ہی واز نان بلیور, تو آپ ہائی لائٹ کریں گے ایز اے نان بلیور بھی جو ان کا لائف تھی کہ کس طرح سے وہ ساری چیزیں چلتی رہی. اینڈ دین ہی امبریسڈ اسلام ایٹ دی ایج آف 65. تو یہ کچھ اسپیسیفکلی ایج مینشن کریں گے کب انہوں نے اسلام قبول کیا, ٹھیک ہے نا, کانکویسٹ آف مکہ کا جو ہے نا وہ موقع تھا اس وقت کیا. اینڈ دین ہی پارٹیسپیٹیڈ ان ادر بیٹلز, حنین, اینڈ دین تبوک, اینڈ دین سیج آف طائف. اینڈ دین اس کے بعد آپ آگے اگر ہم بات کریں کہ ہی واز میڈ گورنر آف نجران حجاز ڈیورنگ دی کیلیفیٹ آف حضرت ابو بکر, اینڈ دین ہی ڈائیڈ in 31 ایج at the age of 88. اچھا, یہ اس میں جو پوائنٹ یہ غلطی سے آ گیا اس کو آپ کراس کر دیجیے گا, ٹھیک ہے نا. دس از ناٹ انکلوڈیڈ, بیسیکلی دس از پارٹ آف حضرت حمزہ کہ ہی کلڈ عتبہ اینڈ مینی ادر نان بلیورس ان بیٹل آف بدر, ٹھیک ہے. دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو ابو سفیان. سو امپورٹنٹ ٹپ ہیئر از مینیج یور ٹائم وائزلی ان سچ کویشچنس. یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں اگر آپ ٹائم پراپرلی مینیج نہیں کرتے تو اس بات کے چانسز ہیں کہ آپ اپنا کویشچن پورا آنسر پیپر پورا اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے, ٹھیک ہے. اینڈ ناؤ وی ہیو اٹس پارٹ بی اگین فرام دی سیم کویشچن. Many of the people who had been enemies of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam accepted Islam. What lessons can Muslims learn from this? تو اس میں آپ یہ کچھ پوائنٹس جو ہے نا وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ کائنڈ اینڈ فار گیوننگ کریکٹر آف دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پلیڈ ویری امپورٹنٹ رول. اینڈ دین وی شوڈ ناٹ بی کروئل ٹو انبلیورس, انسٹیڈ وی شوڈ کیپ کنونسنگ دیم دے مے ایکسیپٹ اسلام اینی ٹائم. اینڈ دین پریویس سنز آر فار گیون when one embrace Islam.
So this motivates the people to embrace its teachings. یہ پوائنٹ آپ ڈیولپ کریں گے. اینڈ دین یو کین مینشن دیٹ مسلم شوڈ نیور ہیٹ دی unbelievers, instead they should work on ways to guide them about the truth. Okay? So mainly these are the points which you need to develop. اور آپ اس میں یہ بات مینشن کریں گے کہ آپ سے دیکھیں یہاں پہ کہا کیا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو تھے پہلے اسلام کے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اینیمیز تھے, لیکن انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا. تو لرننگ ہمارے لیے کیا ہے ٹوڈیز مسلمس کے لیے کہ وی شوڈ نیور ہیٹ دیم, انسٹیڈ وی شوڈ کیپ کنونسنگ دیم دی وے دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیڈ. اس طرح سے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ ان کو اسلام کی طرف لے کر آئیں, اور یہی صحیح طریقہ ہے. بجائے اس کے کہ ان کو ہم لعن طعن کرتے رہیں اور ان کو برا بھلا کہتے رہیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ان کو اسلام کی صحیح دعوت پہنچانے کے لیے کتنا کام کیا ہے. تو اگر ہم نے نہیں کیا تو ان کو بلیم دینے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو کنونس کریں. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 23 ایئرس تک, اور مکہ میں پہلے اتنے عرصے تک 13 سال تک کنونس کرتے رہے, پھر بھی آپ نے گیو اپ نہیں کیا. سو دس از امپورٹنٹ. اور اس کویشچن میں آپ نے مینشن کیا کرنا ہے, امپورٹنٹ ٹپ یہاں پہ یہ کہ ڈو مینشن دی نیمز آف سم بٹرسٹ اینیمیز ہو کنورٹڈ لیٹر. کہ جس طرح ہم نے ابو سفیان, خالد بن ولید, وحشی اور ہندا کے جو نام مینشن کیے, تو یہ نام آپ مینشن کر کے آپ اپنے آنسر کو مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اسٹرانگ بنائیں گے اور ریلیٹ کریں گے کہ دس از پاسبل, اور مطلب ہمیں بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کنونس کرتے رہیں. ان دی اینڈ دی ٹائم ول کم وین پیپل ول انڈرسٹینڈ اینڈ دے ول ایکسیپٹ اسلام. ٹھیک ہے. سو دس از ہاؤ یو نیڈ ٹو ڈیولپ پارٹ بی آنسر آف دس کویشچن. سو دیٹس اٹ. اس ویڈیو میں ابھی اتنا ہی جو ہے نا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کچھ مزید امپورٹنٹ کویشچنس ڈسکس کریں گے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ان ویڈیوز کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے رہیے. ہوپ فلی تھنگس ول بی ایزی